بعض مقام پر یہ جملے ملتے ہیں کہ جناب ثانیہ زہرا نے اپنے ماجائے سے کہا بھیا حسین دشمن کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، آپ بھی اپنے کچھ چاہنے والوں کو، کوفہ یہاں سے دور نہیں ہے، امام نے خط لکھنا شروع کیا جس میں خط حبیب ابن مظاہر کو بھی لکھا گیا۔ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے فقیہ حبیب ابن مظاہر کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بچپن کے دوست حبیب، تمہارا حسین وارد کربلا ہو چکا ہے۔ حبیب میرے ساتھ میں مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں اور کمسن بچے بھی ہیں۔ حبیب حسین نرغیادہ میں گھر چکا ہے، آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ خط امام قاصد لے کر کے چلا، پوشیدہ طریقے سے کوفے میں داخل ہوا، حبیب کے گھر تک پہنچا، دق الباب کیا، حبیب دروازے پر آئے، دروازہ کھولا گیا، نظر پڑی، سلام و پیام ہوا، تم کون؟ قاصد حسین ابن علی، میرے مولا کا قاصد، مولا کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ خط کو لے کر کے بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، پیشانی پہ کھول کر تحریر پڑھنی شروع کر دی۔ میرے بچپن کے دوست حبیب، حسین والد کربلا ہو چکا، مخدرات عصمت و طہارت ساتھ میں ہے، کم سن بچے بھی ہیں، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ مولا کا پیغام حبیب کو مل گیا۔ عزیزوں، مجھے جملے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات گزر چکے ہوں گے کہ جہاں کبھی کسی چاہنے والے نے تمہیں یاد کیا ہو، کبھی سوچ کر دیکھنا، وہ حبیب جو اپنے امام کا منتظر تھا، وہ حبیب جو اپنے امام سے عقیدت و محبت رکھتا تھا، وہ حبیب جو خاک قدم امام اٹھا کر سر میں ڈالتا تھا، آج وہ حبیب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اپنے مولا کی تحریر۔ اے حبیب، میرے ساتھ میں مخدرات عصمت و طہارت بھی ہیں، دشمن کے لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں، کم سن بچے بھی ہیں، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ اب حبیب نے جب یہ جملے دیکھے ہیں، حبیب کے دل پہ کیا گزری؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مسلسل گریہ شروع ہو گیا، اندر پلٹے تھے کہ زوجہ نے سوال کر لیا، حبیب خیر ہے؟ کون آیا تھا؟ کہا ہاں، مولا کا قاصد آیا تھا، فرزند زہرا کا قاصد آیا تھا۔ کہا حبیب کیا پیغام ہے؟ کہا مولا نے یاد فرمایا ہے، مولا نے مجھے یاد کیا۔ کہا حبیب مولا نے تمہیں یاد کیا ہے؟ ارے یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ فرزند زہرا نے تمہیں یاد فرمایا ہے۔ کیا لکھا ہے حبیب؟ کہا مولا نے لکھا ہے حبیب میں والد کربلا ہو چکا ہوں، میرے ساتھ میں مخدرات عصمت و طہارت بھی ہے، ننھے ننھے بچے بھی ہیں، دشمنوں کے لشکر پہ لشکر چلے آ رہے ہیں، حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ ارے مومنہ تڑپ کے پوچھتی ہے حبیب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ابھی حبیب جواب نہیں دینے پائے تھے کہ مومنہ تڑپ کے کہتی حبیب کیا پسو پیش میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ حبیب فقیہ ہے، اپنے مسائل کو سمجھتا ہے، یہ حبیب جانتا ہے، مگر ایسی منزلان پہنچی ہے، ہر ایک سوچتا ہے نا۔ کہا حبیب ابھی جواب نہیں دینے پائے تھے۔ مومنہ نے کہا حبیب اگر کچھ پسو پیش میں ہو تو بتا دو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں دشت کربلا میں جاؤں گی فرزند زہرا کی نصرت کے لیے۔ حبیب تڑپ کے کہتے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کا لال مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ ارے جناب حبیب نے
اپنی سواری کو اپنے غلام کے سپرد کیا، اے میرے غلام بیرون کوفہ لے کر میری سواری چل، میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، چاروں طرف نرغے ہیں، فوج کوفے میں تعینات ہے، فرزند زہرا کی مدد و نصرت کے لیے کوئی جانے نہ پائے، مگر ادھر چاہنے والا، محبت کرنے والا، اپنے مولا پر جان قربان کرنے والا، نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہوتے ارے جب اس مقام تک پہنچا تو ایک منظر دیکھ کر تڑپ گیا۔ کیا دیکھتا ہے؟ غلام گھوڑے کی گلے میں باہیں ڈالے ہوئے مسلسل روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے، اے اسپِ با وفا گھبرانا نہیں، اگر تیرا سوار نہیں آیا تو میں تیری پشت پر بیٹھ کر فرزند زہرا کی مدد و نصرت کے لیے جاؤں گا۔ ارے حبیب تڑپ کے کہتے ہیں، میرے مولا پہ یہ وقت آن پڑا کہ ارے غلام بھی اپنے زندگی دینے کے لیے آمادہ ہے، آگے بڑھے، اے غلام جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ بڑے حسرت و یاد سے حبیب کے چہرے کو دیکھا، اے آقا جب تک اپنی خدمت کرانی مقصود تھی تب تک تو اپنے ساتھ میں رکھا ہے، ارے اب جب جنت کی طرف قدم بڑھا رہے ہو، نبی کے لال کی فریاد پر جا رہے ہو تو مجھے آزاد کر رہے ہو۔ روایتیں بیان کرتی ہیں کہ حبیب کا غلام بھی ساتھ ساتھ چلا۔ کتنا خوشا نصیب ہے یہ حبیب، کتنا چاہنے والا ہے یہ مولا کا۔ خدا ہر صاحب ایمان کو وہ مقام عطا کرے جو حبیب کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ارے ادھر حبیب وارد کربلا ہو رہے ہیں، ادھر وقت کا امام فرزند زہرا نبی کا لال اپنے بھائی عباس سے کہتا ہے اور جوانان بنی ہاشم سے کہتا ہے، ارے بڑھو بڑھو، آگے بڑھو، حبیب کا استقبال کرو، میرا بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ میں کہوں گا حبیب تیری قسمت کو ہمارا سلام۔ جوانان بنی ہاشم نے استقبال کیا، خیام حسینی میں غلغلہ پیدا ہوا، صدا خیمے کے اندر پہنچی۔ جناب ثانی زہرا نے آواز دی، اما فضہ ذرا معلوم تو کرنا، ارے یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں، یہ خوشی کے آثار کیوں ظاہر ہوئے ہیں؟ جناب فضہ خبر لے کر کے آئی، شہزادی آقا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا۔ شہزادی کوفے سے آقا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ جیسے ہی ثانی زہرا نے یہ جملہ سنا کہ اما فضہ حبیب تک میرا سلام پہنچا دو۔ اے حبیب تیرا مقام کتنا عظیم ہے، علی کی بیٹی ثانی زہرا حسین مظلوم کی بہن تجھ جیسے خادم کو سلام عرض کر رہی ہے۔ حبیب نے بڑی عزت و توقیر کی، شہزادی نے مجھ جیسے غلاموں کو یاد کیا، آنکھوں سے اشک بہنے لگے، مجھ جیسے خادموں کو شہزادیاں سلام کہلائے۔ میں کہوں گا حبیب ارے جن شہزادیوں کے سلام کی تم نے اتنی قدر کی تھی، بعد عصر آ کر کے دیکھو خیمے جل رہے ہیں، نیزوں سے چادریں اتاری جا رہی ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، سامان لوٹے جا رہے، فریاد و فغاں بلند ہو رہی، کوئی سننے والا نہیں ہے، مگر ایک بیمار بھی ہے، وہ بھی حالت غشی میں۔ ثانی زہرا بڑھ کر پوچھ رہی، میرے لال سجاد ارے وقت کے امام ہو، مجھے یہ بتاؤ جل کر خیموں میں مر جائے
خیموں سے باہر. اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم.